اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما۔ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 68، 69 اور 70 ہے۔ گناہوں میں کئی درجات ہیں، کچھ گناہ ہیں جو کبیرہ ہیں، کچھ گناہ ہیں جو صغیرہ ہیں۔ کبیرہ گناہوں میں بھی کچھ ٹاپ لسٹ میں آتے ہیں جنہیں اکبر الکبائر کہا جاتا ہے۔ ان آیتوں کے اندر 3 بڑے گناہ کا تذکرہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے عباد الرحمن یعنی رحمان کے بندے، اللہ کے بندے کون لوگ ہوتے ہیں، ان کی اوصاف اور صفات اور خوبیوں کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ انہی خوبیوں میں اللہ نے ذکر کیا کہ جو اللہ کے حقیقت میں سچے بندے ہوتے ہیں، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، وہ اللہ کے ساتھ دوسرے معبود کو نہیں پکارتے، اللہ کے ساتھ دوسرے معبود کی عبادت نہیں کرتے۔ یہ پہلی خوبی ہوتی ہے اللہ کے سچے بندے کی۔ یہ بڑا گناہ جو شرک ہے، جسے تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کہا جاتا ہے، اللہ رب العالمین نے پہلے اس گناہ کا تذکرہ کیا، اس کے بعد کہا وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور اللہ کے بندے جو نیک ہوتے ہیں وہ ایسی نفس کو کبھی قتل نہیں کرتے جس کا قتل کرنا بہتر نہیں ہوتا یا جس کا قتل کرنا ناحق ہوتا ہے، بغیر وجہ بغیر حق کے کسی کو ہاتھ تک نہیں لگاتے۔ تیسرا گناہ وَلَا يَزْنُونَ، اور یہ زنا نہیں کرتے۔ 3 گناہوں کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے، اور تینوں کی ترتیب یوں ہے، پہلے شرک، اس کے بعد قتل، اس کے بعد زنا کا تذکرہ کیا ہے۔ ہر انسان کے اندر 3 قسم کی طاقتیں ہوتی ہیں: قوت العقل، دماغ کی طاقت، قوت الغضب، جب وہ غصے میں ہوتا ہے تو ایک الگ طاقت آتی ہے، اور تیسری قوت ہے قوت النفس او قوت الشہوہ، اس کے اپنے خواہشات کی طاقت۔ یہ 3 طرح کی انسان کے اندر قوت موجود ہوتی ہے، اور تینوں قوتوں کا اگر مس یوز ہونے لگے یا صحیح طریقے پہ اس کا استعمال نہ ہو تو اس سے گناہ بھی ہونے لگتے ہیں۔ انسان اگر اپنے عقل کا صحیح استعمال نہ کرے تو سب سے واضح چیز اپنے رب کو نہیں پہچان پاتا، کس کو پوجنا چاہیے، کس کی عبادت کرنی چاہیے، یہی اس کو معلوم نہیں ہوتا تو وہ شرک کرتا ہے۔ اس لیے اللہ نے پہلے شرک کو ذکر کیا۔ اور اگر انسان اپنے غصے پر قابو نہیں رکھ پاتا ہے تو وہ سب سے عام بھاشا میں جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کسی کے اوپر ظلم کرنا حرام ہے، ہر آدمی اس کو مانتا ہے، لیکن جب اپنے غصے پہ انسان قابو نہیں کر پاتا ہے تو کسی کا مرڈر بھی کر دیتا ہے، قتل بھی کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے نمبر پر اس گناہ کو ذکر کیا، اور تیسرے درجے پر ہر انسان کی اپنی خواہش، اپنی تمنائیں ہیں، لیکن جب اپنی خواہشات پر کنٹرول نہیں کر پاتا ہے تو انسان وہی جو دوسرے کے اندر اگر وہ برائی دیکھے تو انتہائی زیادہ غصے میں آ جائے، جس کو ہم زنا کہتے ہیں، بدکاری کہتے ہیں، خود کر بیٹھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تینوں گناہوں کو ایک ساتھ ذکر کیا۔ ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا ای الذنب اعظم یا رسول اللہ، سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، اللہ تعالیٰ نے تجھے پیدا کیا، اس کے باوجود تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو ساجی و شریک ٹھہراؤ، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ صحابی نے کہا پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک، اپنے بچے کو قتل کر دو اس ڈر سے کہ وہ تمہارے ساتھ بیٹھ کر تمہارا خرچہ بڑھائے گا، تمہارے ساتھ کھائے گا۔ صحابی نے کہا اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَن تُزَانِيَ بِحَلِيلَةِ جَارِكَ، اپنی پڑوسن کے ساتھ زنا کرو، یہ اس کے بعد بڑا گناہ ہے۔ یہ 3 باتیں اللہ کے نبی نے جب ارشاد فرما دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کی دلیل میں اسی آیت کو پڑھا وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ۔ آپ نے گویا کہ اپنی بات کو مزید پختہ کرنے کے لیے قرآن کی آیت سے دلیل دی۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اخیر میں فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، جو یہ گناہ کرے گا، شرک، قتل اور زنا، وہ اپنے اوپر بہت بڑا بوجھ ڈال لے گا، وہ اپنے آپ کو بڑی مصیبت میں پھنسا لے گا، وہ گناہ کر کے عذاب کو دعوت دے رہا ہوگا اور ایک بڑا بوجھ ہوگا جو اس کے سر پہ آ جائے گا۔ تینوں گناہ کرے تب بھی انسان سخت گنہگار ہے، اگر تینوں میں سے کوئی ایک گناہ کرے تب بھی سخت گنہگار ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے یضاعف له العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کا عذاب 2 چند کر دیا جائے گا، دگنا کر دیا جائے گا، وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور ذلت و خاری کے ساتھ، بے عزتی کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب میں ڈال دیا جائے گا۔ ان 3 گناہوں میں سے ایک گناہ ایسا ہے کہ جس کو کرنے کے بعد اگر انسان مر جائے، توبہ کی توفیق اسے نہ ملے تو کوئی چانس ہی نہیں ہے کہ وہ جہنم سے نکالا جائے گا، ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں جائے گا، اور وہ ہے شرک۔ لیکن باقی جو 2 گناہ ہیں
قتل اور زنا، اگر انسان بغیر توبہ کے دنیا سے چلا گیا لیکن اس کے گناہوں میں شرک نہیں ہے تو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے. یہ اللہ رب العالمین کی مشیت کے اوپر ہے. اللہ اسے معاف بھی کر سکتا ہے اور اللہ اسے سزا دینے کے بعد بھی معاف کر سکتا ہے، لیکن وہ کسی نہ کسی دن جہنم سے ضرور نکالا جائے گا اگر اس کے نام اعمال میں شرک نہیں ہے. یہی اہل سنہ والجماع کا اور اسلاف کا عقیدہ رہا ہے کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں جائے گا. اللہ رب العالمین نے ان باتوں کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا الا من تاب وآمن وعمل صالحا. یہ گناہ کرنے کے بعد بھی اگر کسی نے توبہ کر لیا اور نیک کام کرنے لگا، ایمان لے آیا، نیک کام کرنے لگا، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بدل دیتا ہے حسنات، نیکیوں سے. گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے. اس کا دو معنی مفسرین نے ذکر کیا ہے. ایک معنی یہ بیان کیا کہ اس کے حالات بدل دیے جاتے ہیں. پہلے وہی شخص گناہ کرتا تھا، شرک کرتا تھا، اب اللہ اس کو توفیق دے رہا، وہ نیکیاں پہ نیکیاں کرتا جا رہا ہے. اب وہ توحید کی صدائیں بلند کر رہا ہے. پہلے وہ شخص قتل کرتا تھا، اب لوگوں کی جان کی حفاظت کی کوشش کر رہا ہے. پہلے وہی شخص زنا کرتا تھا، اب وہ اپنی خود کی آبرو اور دوسروں کی آبرو کی حفاظت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے. تو ہو سکتا ہے اس کے حالات اللہ بدل دیتا ہو، یہ اس کا معنی ہو. دوسرا معنی مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ حقیقت میں جب ایک انسان گناہوں کی دلدل میں پھنسا ہو، کسی بھی قسم کا گناہ ہو، چاہے شرک ہو، زنا ہو، چوری ہو، بدکاری ہو، ہر طرح کے گناہ توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں. جب انسان سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. بلکہ اس کی توبہ جب اللہ کو خوب پسند آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پرانے زمانے کی گئی گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے. یہ اللہ رب العالمین کا احسان ہوتا ہے. شاید اسی لیے ہم اور آپ کو منع کیا گیا ہے کہ کوئی ایسا شخص جو پہلے گنہگار تھا لیکن اب توبہ کر چکا ہے تو ہمیں اجازت نہیں ہے، ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم اس کی پرانی زندگی کو لے کر اس آدمی کو تانا دیں. ہو سکتا ہے اللہ نے اسے معاف کر دیا ہو، بلکہ اس کے گناہوں کے بدلے میں اللہ نے اس کو بدل کر، اس کے گناہوں کو بدل کر نیکیاں عطا فرما دی ہوں. اس کے نام اعمال میں نیکیاں بھی لکھی جا چکی ہوں، ہم کو نہیں معلوم ہے. اس لیے کسی بھی گنہگار کو جو توبہ کر چکا ہو ہم اسے تانا نہیں دے سکتے ہیں. اور اس مفہوم کی تائید حدیث سے بھی ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آخری جنتی جو جنت میں جائے گا جہنم سے نکلنے کے بعد اللہ رب العالمین کے سامنے ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھ تاچھ کر رہا ہوگا. اللہ رب العالمین اس کو اس کے گناہوں کو یاد دلائے گا، فرمائے گا اے میرے بندے کیا تو نے فلاں دن فلاں گناہ کیا تھا. اس آدمی کی تاب نہیں ہوگی، مجال نہیں ہوگا کہ وہ انکار کر دے کہ نہیں کیا تھا. وہ ہاں کہے گا ہاں اللہ ہم نے کیا تھا. پھر اللہ پوچھے گا کیا تو نے ایسا کیا تھا، اور یہ چھوٹے چھوٹے گناہ اسے یاد دلائے جائیں گے، بڑے بڑے گناہ اس کے سائڈ میں کر دیے جائیں گے. اللہ رب العالمین پھر فرمائے گا اے میرے بندے جا، میں نے تیرے ایک ایک گناہ کو ایک ایک نیکی میں بدل دیا. تیرے ان گناہوں کو بدل کر ہم نے نیکیوں میں تیرے نام اعمال میں لکھ دیا. وہ بندہ خوش ہو جائے گا، لیکن اس کو تعجب ہوگا کہ ابھی تو بڑے بڑے جو کرائم و گناہ ہم نے کیے تھے اس کی باری ہی نہیں آئی، اللہ نے اس کے بارے میں پوچھا ہی نہیں. خود پوچھ بیٹھے گا اے اللہ رب العالمین یا ربی ان لی سیئات لا اراہا ہا ہنا، اے اللہ میرے تو اور بھی گناہ ہیں، ان گناہوں کو تو آج میں اپنے سامنے دیکھ ہی نہیں رہا ہوں. اللہ رب العالمین کے سامنے جب وہ بندہ کہے گا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنے کے بعد یہیں پر ہنس پڑتے ہیں کہ ایک بندہ اللہ کی رحمت اور اللہ کی مغفرت کو پانے کے بعد خود اللہ سے کہہ رہا ہوگا جبکہ اللہ نے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. اللہ کے نبی یہاں پر ہنسنے لگے. صحابی کا بیان ہے کہ آپ یوں مسکرائے کہ آپ کے دانت بھی وہاں پر ظاہر ہو گئے. تو اللہ رب العالمین توبہ کرنے والوں کو ہمیشہ معاف کرتا ہے. یہاں اس آیت سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ سچی توبہ کتنی نفع بخش ہو سکتی ہے انسان کے لیے. ہر قسم کا گناہ معاف ہو سکتا ہے، شرک تک معاف ہو سکتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا الا من تاب. آخر میں فرمایا وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اللہ کی رحمت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ ایک بندہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیدا کرنے سے پہلے اس کے باپ آدم علیہ السلام سے وعدہ لیا ہے کہ زمین پر جا کر تم مجھے رب مانو گے، میری ہی عبادت کرو گے، میری بات مانو گے. ہمارے اور آپ کے دادا آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت سے اس لیے نکال دیا کہ اللہ تعالیٰ کی ایک بات کو انہوں نے نہیں مانا اور اس درخت کا پھل کھا لیا جو اللہ نے منع کیا تھا. آج اسی زمین پر آ کر آدم کی اولاد ہو کر ہم سینکڑوں گناہ کرتے ہیں. ان گناہوں کی اگر بات کریں، انسان شرک بھی کر رہا ہے، انسان زنا بھی کر رہا ہے، قتل بھی کر رہا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے، چوری بھی کر ڈال رہا ہے، بے ایمانی بھی کر ڈال رہا ہے، طرح طرح کے گناہ کرتا ہے. اللہ ہر گناہ سے واقف ہے، اللہ جانتا ہے کہ یہ بندہ گناہ کر رہا ہے.
اللہ کی رحمت دیکھیے، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتا ہے بندہ، اللہ کی حدوں کو پار کرتا ہے، پھر اللہ رب العالمین اپنے اسی بندے کو کہتا ہے میرے بندے توبہ کر، یعنی اللہ تعالیٰ خود توبہ کرنے کی دعوت دے رہا ہے، توبہ کے لیے میں بلا رہا ہے، یہ اللہ کی رحمت ہی ہے۔ ہم اور آپ اگر کوئی کرائٹیریا بنا دیں، کوئی حد بنا دیں کہ اے میرے بچوں تم اس حد کے باہر نہ جانا، اگر ہمارے بچے چلے جائیں تو ہم اور آپ اپنے بچوں کو اچھی بات بتانا بھی چھوڑ دیں گے، یہ کہہ کر کہ میری بات مانتے ہی نہیں تو انہیں بتانے کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، اس لیے ہم اللہ کی مخالفت کرتے ہیں اور بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، شرک تک کرتے ہیں، پھر بھی اللہ کہتا ہے میرے بندو توبہ کر لو۔ صرف یہی پر بات ختم نہیں ہوتی ہے، پھر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو توبہ کی توفیق دیتا ہے۔ ایک تو توبہ کے لیے دعوت دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دیتا ہے، یہ بھی اس کا خاص کرم، اس کی خاص رحمت ہے۔ پھر جب توبہ کی توفیق مل جاتی ہے، بندہ سچی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس توبہ کو قبول بھی فرماتا ہے۔ قبول فرمانے کے بعد اللہ گناہوں کو مٹا بھی دیتا ہے اور اس کے گناہوں کو بدل کر نیکیوں میں بھی لگا دیتا ہے، اس کے گناہوں کو بدل کر نیکیاں بنا دیتا ہے۔ یہ سب کی سب اللہ کی رحمت کی دلیل ہے، اللہ رب العالمین کتنا بڑا رحیم و کریم ہے۔ اس لیے فرمایا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ رب العالمین بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے پروردگار ہم سب کو گناہوں سے بچائے، الہ العالمین ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔